فیصل چوہدری صاحب، یہ دونوں باتیں آپ نے میاں داؤد صاحب کی سنی. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جج صاحبان جو ہیں اپنا تھاٹ پروسیس آلریڈی شیئر کر چکے ہیں ڈوگر صاحب کے کیس کے اندر، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی الزام لگ جائے، جو کہ اس معاملے میں تو میاں داؤد صاحب نے خود لگایا ہے، تو پھر جج صاحبان کو خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ بینچ سے الگ کر دینا چاہیے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں منصور، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن صاحب اس پہ اعتراض کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو نوٹس کر کے بلایا گیا ہے، کیونکہ معاملہ تو اس وقت تاریخ دینے کا ہے. اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے ایک نوٹس لی تھی جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک وکلا کنونشن سے خطاب کیا تھا اسلام آباد میں، تو ایک نوٹس لی تھی. تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کا یہ فیصلہ ہے کہ سو موٹو، کیونکہ یہ جو نئی بات نہیں ہے، یہ 1990 سے جب زلہ صاحب نے اس کی طرح ڈالی ہماری سو موٹو کی، تو اس میں طے کر دیا گیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں صرف وہی سو موٹو لے سکتے ہیں، اور باقی ایون ہائی کورٹ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات غالباً کیا تھی، اگر آپ مجھے دوبارہ دہرا دیں پلیز. سر وہ یہ کہ اس بات کا جواب دے دوں، بڑی ریلیونٹ بات خود ہی کر گئے ہیں فیصل بھائی. جس از خود نوٹس کا بات کر رہے ہیں نا، اس از خود نوٹس میں اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے کیسز سنیں گے یا نہیں، کیسز نہیں سنیں گے، ان کے اوپر تھرو آؤٹ پابندی لگا دی گی. میرا فیصل بھائی صاحب سے نا بطور وکیل یہ کوشچن ہے کہ کیا کبھی کسی جج کے اوپر پوری دنیا کے اندر اس طرح جوڈیشل آرڈر کے ذریعے کسی اسپیسیفک ایسے سیاستدان کے خلاف مقدمات سننے پر پابندی لگائی گئی ہے؟ ٹھیک جی فیصل صاحب. اچھا، پہلی بار جو میں یہ اب کہہ رہا ہوں، اس میں ایک اور بھی منصور آپ کو میں تاریخ پہ حوالہ دیتا ہوں. مسٹر جو جواد خواجہ صاحب کو 2014 میں جیو کی ایک پٹیشن تھی جس میں یہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ وہ شکیل رحمان صاحب کی ایک پٹیشن تھی، اس میں ان کو کہا گیا کہ ان کی کوئی عزیزداری کی وجہ سے اوپر جو ہے وہ آبجیکشن ہے. تو انہوں نے اس کو خود کو ریکیوز کرنے سے انکار کر، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ رشتہ یہ ایسا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی جج پہ الزام لگائیں، جھوٹا الزام لگانا تو ویسے قانون میں جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. الزام تو سچا ہی لگنا چاہیے. جج صاحبان کو چھوڑے، عام آدمی کے اوپر بھی سچا الزام لگنا چاہیے. تو اگر جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے، اور مطلب اگر میں آپ کسی مقدمے میں ہیں اور نہیں کوئی جج صاحب پسند، تو ان کے اوپر اس قسم کی درخواست دینے کے بعد یہ اگر رول اسٹیبلش ہو جائے تو پھر شاید کوئی بھی جج جو ہے وہ مقدمات کی سماعت نہیں کر سکے گا ہمارے اپنے حالات کے مطابق. لہٰذا ان دونوں چیزوں کی جو بنیاد ہے، اور اس میں جو ججمنٹ جس کا میں نے کہا تھا کہ اس میں عمران خان صاحب کا کو نوٹس دیا تھا فائز صاحب، اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو نوٹس کرنا ہے، اور یہ اختیار بھی ان کو ہے، اور یہ ری ایٹریٹ کیا گیا تو فیصل صاحب جو 90s میں اسٹیبلش جی میں سر یہ پوچھنا چاہوں گا، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کل کو جسٹس فائز عیسی جب چیف جسٹس بنیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب کے کیسز کو سنیں؟ دیکھیں، فائز عیسی صاحب کے بارے میں یا کسی اور بھی جج کے بارے میں اگر آپ پرنسپلی بات کریں تو جج کا کام تو مقدمے سننا ہوتا ہے. اگر مطلب کسی جج کا تعصب جو ہے وہ واضح نہ ہو جائے اور یہ بات اس کے سامنے آپ کے نہ آ جائے، فائز عیسی یہ تو مفروضہ سوال ہے نا، اس کا جواب تو بالکل بھی نہیں دیا جا سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جج جو سپریم کورٹ کا ہے وہ کسی طور پہ بھی اس پہ بدعتمادی کا اظہار کرنا کوئی مناسب بات ہے. جو کل وہ بھی غلط طریقہ تھا. طریقہ کار اگر کسی جج پہ اعتراض ہے، حق ہوتا پارٹی کا کسی بھی جج پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی امر مانے نہیں ہے. وہاں پہ جا کے عدالت کے اندر جیسے آج پیپلز پارٹی نے دی ہے وہ ایک بہتر طریقہ کار ہے، اور وہی طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہیے. کچھ جو بھی معاملات کرنے ہیں ان کے کچھ لوازمات تو ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اداروں کی اور ججز کی عزت جو ہے وہ تو ہر صورت مقدم ہونی چاہیے.